ہیں جس نے نفس کو پیدا کر کے اسے برابر کیا اور اس میں فسق و فجور اور تقوی الہی کا الہام کیا، پھر اس کا تزکیہ کرنے والے کے مقدر میں کامیابی اور اسے آلودہ کرنے والے اور اسے خواہشات کے پیچھے چلانے والے کے مقدر میں ناکامی و نامراد لکھ دی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کے شر اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں حق و یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد بہترین بات اللہ کا کلام ہے، اور بہترین ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری بات دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا اور اسے عقل و زبان کی نعمت سے نوازا، پھر اسے دو راستوں کی رہنمائی کی کہ یا تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکری کرنے والا بنے۔ پھر اسے نفس اور شیطان کی دشمنی سے آزما کر اسے کامیابی یا شرمندگی دی، اور پھر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم بنایا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعتیں نازل کیں، کتابیں اتاری، اور خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے انبیاء اور رسول بھیجے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر کے اپنا تزکیہ کیا، اور جو اپنا تزکیہ کر لے تو اس نے خود اپنی بھلائی کے لیے تزکیہ کیا، اور کچھ لوگوں نے اعراض کرتے ہوئے انکار اور عہد شکنی کی، اور جو عہد شکنی کرتا ہے تو اس کا وبال خود اسی پر ہوگا۔ مسلمانوں، جان لو کہ نفس انسان کا دشمن ہے جو اسے برائی پر ابھارتا ہے، اور دل اور اللہ رب العالمین کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ نفس فطری طور پر شہوت و لذت پسند اور اطاعت اور خیر کے کاموں میں سستی کرنے والا ہوتا ہے۔ نفس شیطان کی سواری اور اس کا وسیلہ اور آلہ ہے۔ اسی کی وجہ سے شیطان کی اطاعت ہوتی ہے، اور وہی اس کی حجت اور دلیل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب تمام امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نفس برائی پر اکسانے والا اور خواہشات کی بہت زیادہ پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیکن جو اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو خواہش کے نفس سے روکے رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ نیز فرمایا، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل میں مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ نفس خیر اور شر کی آماج گاہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہے۔ نیز فرمایا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفوس میں خیر و شر دونوں چیزیں ودیعت کر رکھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دے۔ چنانچہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری حواس عطا کیا ہے، اسی طرح اسے ایک ایسا نفس بھی عطا کیا ہے
جس میں باطنی بصیرت پوشیدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اگرچہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کر دے۔ اور اسی باطنی احساس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ بات ناگوار گزرے کہ لوگ اسے جانیں۔ اللہ کے بندو، نفس کی دیکھ ریکھ، نگرانی اور تہذیب و تزکیہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بن منذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ تو میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے محفوظ فرما۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجت میں یہ کہا کرتے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، نفس کی برائی سے نجات پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کا تزکیہ کیا جائے اور اس کی دیکھ ریکھ اور نگرانی کی جائے۔ نفس کا تزکیہ کرنے والے کی کامیابی اور اسے آلودہ کرنے والے کی ناکامی پر اللہ تعالیٰ نے پے در پہ 11 چیزوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب سورج کے پیچھے آ جائے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ مومنین پر عظیم ترین نعمت کا احسان جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا مومنوں پر یقیناً احسان ہے کہ اس نے ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتوں کی ان لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ نیز فرمایا اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور کفر و شرک کی علائشوں سے پاک کرتے ہیں اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کی بعثت سے پہلے صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نفس کا تزکیہ حصول جنت کی کامیابی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو کفر و شرک سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ نیز فرمایا اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش کی اتباع سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، نفس کا تزکیہ احسان کے بغیر ممکن نہیں، اور احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اسی طرح تزکیہ نفس کے لیے خواہشات کی مخالفت اور تقوی الہی کو لازم پکڑنا بھی نہایت ضروری ہے۔ نیز برائی پر ابھارنے والے نفس امارہ کی بھی مخالفت اور اس کی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے جو اپنے نفس کو ہر خواہشات کی تکمیل کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جلتی ہوئی آگ میں لکڑیوں کا گٹھا ڈال دے۔ لہٰذا جسے اپنے نفس کو توڑنے کی توفیق مل گئی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس کے نفس کی اصلاح ہو گئی، اور جس نے اسے بے لگام چھوڑ دیا تو نفس اسے ہلاکت اور بربادی کے راستے میں ڈال دے گا۔ کسی شاعر نے کہا جو خواہشات کو چھوڑ دے وہ مقصد میں کامیاب ہوگا، اور جو لذتوں میں ڈوبا رہا اسے ندامت ہوگی، کیونکہ نفس کی خواہشات کو توڑنے میں اس کی عزت ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل میں دائمی رسوائی ہے۔ اس لیے خود کو صرف انہی چیزوں میں مشغول رکھیں جن میں عزت و سربلندی ہے، اور اپنے عمدہ نفس کو کبھی بھی گھٹیا چیزوں کا عادی نہ بنائیں۔ مسلمانوں، جہاد اسلام کا سرمایہ افتخار اور عظیم ترین فریضہ ہے، اور سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے۔ اس لیے اس کی لذتوں اور شہوتوں پر لگام لگاؤ، کیونکہ اسے خواہشات سے باز رکھنے میں اس کی عزت اور سربلندی ہے، اور اسے خواہشات کی پیروی پر بے لگام چھوڑنے میں اس کی ذلت و رسوائی ہے۔
کسی شاعر نے کہا ہے نفس کی مثال دودھ پینے والے بچے کی مانند ہے، اگر تم اسے ڈھیلا چھوڑ دو گے تو اس کے دل میں رضاعت کی محبت مزید پیدا ہو جائے گی، اور اگر تم اس کا دودھ چھوڑا دو گے تو وہ چھوڑ دے گا۔ اس لیے نفس اور شیطان سے جہاد کرو اور ان دونوں کی نافرمانی کرو، حتیٰ کہ اگر وہ دونوں تمہیں اچھی نصیحت کرے تب بھی ان پر بھروسہ نہ کرو، اور تم کبھی بھی ان کی دونوں کی بات نہ ماننا، خواہ وہ تمہارا مخالف ہو یا حکم ہو، کیونکہ فریق مخالف اور حکم دونوں کے چال بازوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روک کے رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے اور ہمیں اور آپ کو اس کی آیتوں اور حکیمانہ ذکر سے فائدہ اٹھائے، توفیق دے۔ میں اپنی باتوں کو اگر یہیں پہ اپنی ختم کرتا ہوں، میں اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کر کے اسے درست کیا، اسے فضیلت بخشی، خلیفہ بنایا، امانت سونپی، ذمہ داری دی، اسے بلند کیا، روزی دی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد بن عبداللہ پر، جو اس کے چنندہ، برگزیدہ اور پسندیدہ رسول ہیں، اور آپ کے آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جو آپ کے طریقے پر چلے اور آپ کی پیروی کریں۔ مسلمانوں، نفس برائی پر اکسانے والا ہے، اس کے اندر ظلم و جہالت، خود پسندی اور بڑائی، حسد و ریا، غصہ، حرص و طمع، کنجوسی، بخیلی، خوف، گھبراہٹ اور دیگر بہت ساری بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور اس کا تزکیہ یہ ہے کہ اسے ان بیماریوں اور خرابیوں سے پاک کیا جائے۔ نیز نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ اسے اچھے اخلاق اور شرعی آداب جیسے محبت، اخلاص، صبر، سچائی، تواضع، خوف و رجا، جود و سخا، توبہ استغفار، موت کی یاد، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کا خوگر بنایا جائے۔ نیز نفس کا تزکیہ یہ بھی ہے کہ خواہشات کی مخالفت کی جائے، اس کی چاہتوں کو پورا نہ کیا جائے، اسے شہوتوں اور لذتوں سے دور رکھا جائے، اسے جھڑکا اور ڈانٹا جائے، جیسا ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جو کفر و شرک سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ اللہ کے بندو، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی بھرپور کوشش کرو قبل اس کے کہ تمہیں اچانک موت آ جائے اور حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس دن کو یاد کرو جب ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اپنے سامنے پائے گا اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کو بھی۔ اس دن وہ چاہے گا کہ کاش ان کی بدعمالیوں اور اس کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی بھرپور کوشش کرو قبل اس کے کہ آدمی یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کے حق میں ہوتی رہی ہے، میں تو اللہ کے رسول اور دین اسلام کا مذاق اڑاتا رہا۔ یا آدمی یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے رائے حق دکھایا ہوتا تو میں بھی اس سے ڈرنے والوں میں ہوتا۔ یا جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو کہنے لگے کاش مجھے دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو میں بھی نیک لوگوں میں سے بن جاتا۔ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی بھرپور کوشش کرو قبل اس کے کہ منہ پر مہر لگا دیے جائیں، پھر وہ نہ بول سکیں اور بدن کے اعضاء و جوارح ہمارا فریق مخالف بن کر ہمارے خلاف گواہی دینے لگیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ نیز فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے تو وہ سب وہاں جمع کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اور اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور تم گناہ کرتے وقت اس ڈر سے تو چھپتے ہی نہیں تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے گواہی دیں گے،
بلکہ تم سمجھتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سارے کاموں کو نہیں جانتا ہے. یہی وہ تمہاری بدگمانی ہے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی اور جو تمہاری ہلاکت کا سبب بن گئی. بس تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بن گئے. بس اگر یہ لوگ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور اگر اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو انہیں اس کی رضامندی حاصل نہیں ہوگی. اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی بھرپور کوشش کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. اس دن ان میں سے ہر شخص کا ایسا حال ہوگا جو اسے دوسری چیزوں سے بے خبر کر دے گا. اللہ کے بندو, عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو جھکایا اور اس کا محاسبہ کیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کیا. اور عاجز وہ انسان ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے بے لگام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امیدیں لگائیں. اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اپنے اعمال کا وزن کرو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے, کیونکہ اگر آج تم نے اپنا محاسبہ کر لیا تو کل تمہارا حساب آسان ہو جائے گا. اور خود کو سب سے بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو جس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے تھے, اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ چپکے سے ان کی باتوں کو سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود سے کہہ رہے تھے کہ اے عمر, اے مسلمانوں کے خلیفہ, ٹھو ٹھو, چھی چھی, اللہ کی قسم, اے خطاب کے بیٹے, تم اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ تجھے عذاب دے گا. لہذا اے مسلمانوں, اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. اے اللہ, تو ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما. یقیناً تو ہی اس کا سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا مالک اور اس کا آقا ہے. اے اللہ, تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما. اے اللہ, تو اس ملک کو امن و سکون والا ملک بنا اور تمام مسلم ممالک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ, تو ہمارے وطنوں میں امن و سکون عطا فرما. اے اللہ, تو ہمارے ائمہ کی اور ہمارے احوال کی اصلاح فرما. اے اللہ, تو خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق سے ان کی مدد فرما اور ان کی مدد فرما. اے اللہ, تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لگا دے. اے اللہ, تو ان دونوں کو اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو. اے رب العالمین, اے اللہ, تو ہمارے حدود کی حفاظت فرما اور ہمارے فوجیوں کی مدد فرما. اے تقوی اور اے قوی اور عزیز, اے اللہ, تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ, تو ہماری دعا قبول فرما. یقیناً تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو ہماری توبہ قبول فرما. یقیناً تو رحم کرنے والا ہے. اللہ کے بندو, تم درود و سلام بھیجو ان پر جس پر اللہ رب العالمین نے درود و سلام کا حکم دیتے پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یقیناً تو آپ بھی اس پر درود و سلام بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ, تو خلفاء راشدین سے راضی ہو جا, ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے راضی ہو جا اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی اللہ تو راضی ہو جا. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ